بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کو یہاں زحمت دی اور آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ۔ جو کرونا وائرس کے حوالے سے اور پھر اس کے بعد ایس او پیز کے حوالے سے جو کچھ شہر میں ہو رہا ہے اور جس طرح جس انداز میں ہو رہا ہے اس پر آپ سے بات کرنا اور آپ کے ذریعے مقتدر حلقوں اور خصوصاً سندھ کی حکومت تک اپنی بات پہنچانا مقصود ہے۔ دیکھیے، کرونا بالکل ایک وبا ہے اور اس میں تمام لوگ پریشان بھی ہیں، احتیاط بھی بہت ضروری ہے، لیکن اس کرونا اور اس کرونا سے بچنے کے لیے جو ایس او پیز کا بار بار اعلان کیا جاتا ہے اور ان ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کرانے کا جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، اس سے بہت ساری چیزوں میں ابہام پیدا ہو رہا ہے اور لوگوں میں یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ یہ سارے اقدامات یہ کرونا سے بچنے کے لیے نہیں بلکہ ضلعی انتظامیہ اور پولیس کو لوٹ مار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے۔ آپ سب ان چیزوں سے واقف ہیں کہ جب بھی لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا، اس لاک ڈاؤن کے اندر ان علاقوں پر لشکر کشی جیسا ماحول پیدا کیا گیا جو بدقسمتی سے مہاجر ڈومینیٹڈ ایریاز ہیں یا غیر مہاجر علاقے ہیں۔ اگر ہم پوری ایمانداری سے جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ دہلی کی نہاری تو بند ہو جاتی ہے کرونا میں، لیکن شنواری کی کڑھائی بند نہیں ہوتی۔ ہم اگر دیکھتے ہیں تو لانڈھی کی مہاجر آبادی جہاں ختم ہوتی ہے وہاں لاک ڈاؤن بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس سے آگے قائد آباد اور داؤد چورنگی تمام کا تمام کھلا ہوتا ہے، کاروبار کھلا ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے اورنگی ٹاؤن کو دیکھتے ہیں تو اورنگی ٹاؤن کے اندر باقاعدہ مارا جا رہا ہوتا ہے، شٹر بند کیے جا رہے ہوتے ہیں اور اس میں گاہک بند ہو جاتے ہیں اور وہاں غنڈہ گردی کی بدترین مثالیں قائم کی جاتی ہیں، لیکن اس کے برعکس بنارس پورا کھلا ہوتا ہے۔ اگر ہم لیاقت آباد کی طرف دیکھیں تو لیاقت آباد کو بند کر دیا جائے گا، لیکن لسبیلا کی تمام غیر مہاجر آبادی کے ہوٹلز اور تمام کاروبار کھلا ہوگا۔ ہم حیدرآباد کو دیکھتے ہیں تو حیدرآباد کی صورتحال بھی اس سے مختلف نہیں ہے کہ حیدرآباد میں تمام شہری علاقے لطیف آباد کے بند کر دیے جاتے ہیں اور تمام کاروبار قاسم آباد میں کھلا ہوتا ہے۔ ہم گلشن اقبال کو دیکھتے ہیں تو گلشن اقبال تمام بند ہوتا ہے، لیکن کامران چورنگی پہ آپ کو تمام کاروبار کھلا ہوا ملے گا۔ آپ ملیر کے اندر چلے جائیے تو ملیر پورا بند آپ کو ملے گا، لیکن ملیر سے باہر آپ ملیر سٹی پہ چلے جائیے تو وہاں پہ بلوچ کا ہوٹل 24 گھنٹے کھلا ملے گا۔ ملیر کی تمام جو غیر مہاجر آبادی اس کے تمام کاروبار کھلے ہوئے ملیں گے۔ یہ جو دوہرا معیار ہے اس سے یہ تاثر تقویت پکڑ رہا ہے کہ یہ اس کرونا کی آڑ میں اور ایس او پیز کی آڑ میں سندھ کی متعصب انتظامیہ سوائے لوٹ مار کے کوئی اور عمل نہیں کر رہی۔ دیکھیے، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کرانے کے لیے وہ کاروباری دکانیں یا کاروبار کے وہ مراکز سیل کیے جاتے ہیں جہاں بہت بڑے پیمانے پر تجارت ہوتی ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ اس شہر کے تاجروں کو لوٹنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہاں دل پسند ہے، متعدد بار اس کو سیل کیا گیا۔ مجھے اس کاروبار سے جڑے ہوئے لوگوں نے بتایا کہ باقاعدہ یہ اسس کیا جاتا ہے کہ اس کی آمدنی
بندی کر دی. باقاعدہ اسیس کیا جاتا ہے کہ اس کی آمدنی کتنی ہے. بعض بڑے بڑے جو مٹھائی کے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کی آمدنی کروڑ روپیہ ڈیلی کی بھی ان کی سیل ہوتی ہے. اور جو اس کاروبار سے جڑے لوگ ہیں انہوں نے مجھے بتایا, اور میں آپ کے علم میں یہ بات لاؤں کہ یہ سب کچھ میں اپنے طور پر ہوا میں بات نہیں کر رہا. میں ایک ہفتے سے مستقل مختلف تاجروں کی تنظیموں سے, یونینوں سے, تاجروں کے وفود سے مستقل ملاقاتیں کر رہا ہوں. کل بھی اسی گھر کے اوپر 6 مختلف یونینوں نے, 6 مختلف وفود نے, جو آخری وفد تھا وہ آل کراچی تاجر اتحاد کا حبیب شیخ کی قیادت میں, جس میں پورے کراچی کے الیکٹرانک مارکیٹس کے لوگ تھے, وہ سب لوگ یہاں آئے, تشریف لائے تھے. اور تمام تاجروں نے اپنے اپنے جو دکھ ہیں اور اپنے اپنے جو مسائل ہیں وہ مجھ سے انہوں نے شیئر کیے, جس کی وجہ سے میں نے آج آپ کو یہاں زحمت دی ہے. انہوں نے بتایا جو اس کاروبار سے جڑے ہوئے لوگ ہیں کہ باقاعدہ اسیس کیا جاتا ہے کہ اس کی ڈیلی کی سیل کتنی, اور اس کے بعد کسی بھی چیز کو بنیاد بنا کر, بہانہ بنا کر, ایس او پیز کو بنیاد بنا کر کہ صاحب آپ کا ماسک ناک سے نیچے کیوں ہے, اور اگر اس دکان کے اندر دکان کا عملہ ماسک لگایا ہوا ہے تو گاہک نے ماسک کیوں نہیں لگایا, اس کی بنیاد پر آپ اس کو دھمکی دیتے ہیں کہ یا تو جیل چلو یا اس کی کاروبار کو سیل کر دو. اور جب کاروبار کو سیل کرتے ہیں تو ان کے ہرکارے باقاعدہ یہ بتاتے ہیں کہ صاحب ایک ہفتے کے لیے گاؤں پہ چھٹی کے لیے جا رہا ہے, جو بات کرنی ہے ابھی کر لو. تو ظاہر ہے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر 1 کروڑ روپے ڈیلی کی سیل ہے, ایک ہفتے کے اندر وہ 7 کروڑ روپے کی سیل کا نقصان کرے گا, تو لوگوں نے 50 لاکھ اور 1 کروڑ روپیہ ان کو بھتہ دیا ہے. یہ شہر کا حال ہے. موبائل مارکیٹ پوری سیل کی گئی, اسی طرح پیسے وصول کیے گئے. اسی طرح درجنوں کاروباری لوگ ہیں, میں ان کے نام اس لیے مینشن کرنا نہیں چاہ رہا, گریز کر رہا ہوں کہ ان کے لیے بعد میں مشکلات نہ آئیں. انہوں نے حلفیہ کہا کہ ہم نے 1 کروڑ روپیہ رشوت دی ہے. یہ شہر, اس میں سوائے لوٹ مار کے ایس او پیز کے ذریعے کچھ نہیں ہو رہا. اور دیکھیے یہ انتظامیہ سندھ گورنمنٹ نے جو مسلط کی ہے, جو نئے اسسٹنٹ کمشنر بھرتی کر کے دادو اور لاڑکانہ اور جیکوباد سے یہاں پوسٹ کیے گئے ہیں, ان کو باقاعدہ یہ چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ جس کی چاہتے ہیں دکانوں کو سیل کر دیتے ہیں. آج آپ کے ہاں ایک اور آرڈر پاس کر دیا کہ 8 بجے کے بعد کوئی بھی شخص نکلے گا تو 50,000 سے 2 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا. کیا یہ اس پولیس کو غنڈہ گردی کرنے اور بھتہ دینے کا لائسنس نہیں ہے کہ وہ چلتے ہوئے کسی بھی شخص کو روک کر 50,000 روپے کے جرمانے کی بات کرے یا اس سے 10-20 ہزار روپے رشوت وصول کر لے؟ لوگ جیل جانے کے خوف سے, 2 لاکھ روپے کے جرمانے کے خوف سے 10-20 ہزار روپے رشوت دینے پر مجبور ہوں گے. اس شہر میں لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے, اور تمام تاجروں سے جو میری ملاقاتیں ہوئیں, جو میں نے بات کی, جو میں نے ان سے تجاویز کلیکٹ کی, وہ انتہائی اقدام کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. ہم نے مزید تاجر برادریوں سے جو ابھی مشاورت کرنی ہے اس مشاورت کو ہم مکمل کر لیں, لیکن تاجروں سے اب تک جن باتوں پر کنسنسس ہوا ہے اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تاجر برادری کو, دیکھیے ہم سب کے سامنے کہ یہ پولیس اور یہ انتظامیہ دکانیں بند کرانے کے لیے لاٹھیوں کا استعمال کرتی ہے. تاجروں کو بیٹوں کے سامنے باپ کو تھپڑ مارے جاتے ہیں اس شہر کے اندر کاروبار کرنے والے لوگوں کے ساتھ. دکانوں پر ظاہر ہے کہ باپ بھی تجارت کر رہا ہے اور بیٹا بھی اس کے ساتھ اس دکان کے اوپر موجود ہے. بیٹے کے سامنے بزرگوں کو, ان کے والدین کو تھپڑ مارے گئے. شاہ فیصل کالونی شمع شاپنگ سینٹر کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ اچانک آگے دکانیں بند کرنے کے لیے چاند رات کو انہوں نے لاٹھی چارج کیا اور دکانوں کے شٹر کھینچ کے بند کر دیے, جس میں عورتیں اندر محصور ہو گئیں. یہ تو کسی مقبوضہ علاقے میں بھی اس طرح کی بدماشی اور دہشت گردی نہیں ہوتی. اس شہر میں جہاں مہذب لوگ رہتے ہوں, جہاں خواتین کا احترام نہ کیا جا رہا ہو, تو وہاں لوگ کیا تاثر لیں گے؟ اور صرف زبان کی بنیاد پر وہ علاقے ان تمام زیادتیوں کا شکار ہو رہے ہیں جو غیر مہاجر آبادی سے دور ہیں, جو مہاجر آبادی پر مشتمل ہیں. شمع شاپنگ سینٹر کے لوگوں نے بتایا کہ دکانوں کے شٹر کھینچ کے عورتیں اس میں محصور ہو گئیں. لوگوں نے درخواست کر کے ہاتھ پاؤں جوڑ کے لوگوں کو نکالا ہے کہ بھائی خواتین کو تو کم سے کم نکلنے دو, دکان کے شٹر پولیس نے بند کر دی.
جب یہ سب کچھ پولیس کر سکتی ہے، ہم جو مہنگائی کے مارے لوگ ہیں، اس شہر کے لوگ جو مہنگائی کے مارے لوگ ہیں، 94 روپے کلو سرکاری قیمت ہے دودھ کی، 140 روپے دودھ کھلے عام بک رہا ہے. یہ انتظامیہ، جب میں بعض اوقات کوئی تلخ بات کہتا ہوں تو بہت سارے لوگوں کو برا لگتا ہے. وہ میں نے کلپ بھی دکھایا تھا ایک مرتبہ کہ یہاں پر ٹھاکر ایسے کر سکتا ہے، وہاں نہیں کر سکتا. اسی طرح یہاں پر ہمارے شٹر گرائے جا سکتے ہیں، لیکن دودھ والے کی دکان سیل نہیں کی جا سکتی کہ 94 کی بجائے 140 میں وہ کیسے فروخت کر رہا ہے. یہ سارے رویے یہ ثابت کرتے ہیں کہ جو کچھ اس شہر میں زیادتی ہو رہی ہے وہ زبان کی بنیاد پر ہو رہی ہے، جو اس ملک کے لیے، اس صوبے کے لیے مناسب نہیں ہے. انتہائی تکلیف دہ عمل ہے. میں آپ تمام لوگوں کے توسط سے، حکومت سندھ سے اور مقتدر حلقوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس متعصبانہ عمل کو فوری طور پر روکا جانا چاہیے، اور فوری طور پر سندھ گورنمنٹ کو تاجروں کے ساتھ میٹنگ کر کے، ملاقات کر کے، تاجروں کے جو نمائندہ تنظیمیں ہیں ان سے کاروبار کے تمام جو آپ وقت طے کرتے ہیں وہ ان کی مشاورت سے طے کیجیے. جب چاہا ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ حکم صادر فرما دیتے ہیں، جیسے کسی مقبوضہ علاقے میں کسی غلام کے لیے آپ حکم صادر فرما رہے ہیں کہ کل شام 6 بجے دکانیں بند. آپ تاجروں سے تو مشورہ کیجئے جو پورے پاکستان کو اپنے ٹیکس سے پالتے ہیں. وہ تباہ ہو رہے ہیں. لوگوں کے دکانیں، لوگوں کے کاروباری مراکز انہوں نے کرائے پر لیے ہیں، وہ اپنے دکانوں کا کرایہ نہیں نکال پا رہے. آپ ان کے تمام کاروبار تباہ کر رہے ہیں ایک منظم سازش کے تحت. میں نے جس طرح کہا کہ جب آپ مہاجر آبادی کے کاروبار کو بند کر دیں گے اور غیر مہاجر آبادی میں کاروبار کھلا ہوگا تو لوگ کاروبار کے لیے یا خرید و فروخت کے لیے کہاں جائیں گے؟ آپ انہیں فائدہ پہنچا رہے ہیں اور یہاں کے لوگوں کو تباہ کر رہے ہیں. اگر تاجروں کی مشاورت سے آپ وقت طے کرتے ہیں تو جو بے چینی، جو اضطراب تاجروں میں اور کراچی کی عوام میں اس عمل کو دیکھ کر ہے، اس اضطراب کے اندر کمی آ سکتی ہے، اس میں لوگوں میں کچھ اطمینان آ سکتا ہے. اگر آپ تاجروں کی مشاورت سے وقت طے کرتے ہیں، تاجروں کی مشکلات کو آپ کو سننا چاہیے. آپ اپنے طور پر فیصلے کر رہے ہیں. دوسری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کے توسط سے حکومت سندھ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ بارش کی چند بوندیں گرتی ہیں تو اندرون سندھ میں آپ اندرون سندھ کو آفت زدہ ڈکلیئر کر کے آبیانہ معاف کر دیتے ہیں، تمام زرعی ٹیکس معاف کر دیتے ہیں، تمام قرضے معاف کر دیتے ہیں. اس شہر کے اندر جو آفت ہے، اس شہر میں جو مشکلات ہیں، اس شہر میں کاروبار کی جس طرح تباہی ہوئی ہے، اس کے بعد سندھ گورنمنٹ کو سندھ کے شہری علاقے کراچی اور حیدرآباد کو آفت زدہ ڈکلیئر کر کے یہاں کے تاجروں کے جو ٹیکسز ہیں انہیں معاف کیا جانا چاہیے. ٹیکس ایگزمپشن ملنا چاہیے ان کو، اس لیے کہ یہ سروائیو نہیں کر پائیں گے اگر ان کے ساتھ ٹیکس میں ریلیکسیشن نہ ہوئی یا ٹیکس کے اندر ایگزمپشن ان کو ٹیکس میں نہیں ملی. اس لیے کہ میں تاجروں سے ملا ہوں، لوگوں کے حالت بری ہے. لوگ اپنی دکانوں کے کرایہ ادا نہیں کر پا رہے، اور ان حالات کے اندر ایک ایک دکان کے اوپر 50 ہزار روپے، لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے جرمانے کیے جا رہے ہیں. یہ سب بدماشی بند ہونی چاہیے. سندھ حکومت کو تاجروں سے مشاورت کے بعد کاروبار کا وقت طے کرنا چاہیے اور ان کی مشکلات کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ وہ جس مشکل سے گزر رہے ہیں اس وقت انہیں سندھ حکومت کی، وفاق کی مدد کی ضرورت ہے. دیکھیے، میں پڑھ کر حیران ہوا کہ جن لوگوں کا پیٹ بھرا ہوا ہے، جو حکومت کے اندر شامل ہیں، کسی کی شوگر ملے ہیں درجن بھر، کسی کے ٹیکسٹائل ملے ہیں درجن بھر، 30 ارب روپیہ آپ نے اٹھا کے قرضے ان کے معاف کر دیے. اس شہر کے تاجروں کے ٹیکس معاف نہیں کیے جا سکتے. اس پاکستان کے اندر کتنے پیسے آپ نے لیے اب تک؟ میں یہ سب اعداد و شمار پڑھ کے حیران ہوں کہ کس قدر پیسے پاکستان گورنمنٹ کے پاس اس کرونا کی مد میں آئے. آئی ایم ایف نے 1 ارب 38 کروڑ ڈالر یعنی 2 خرب 12 ارب 55 کروڑ روپے، یہ ایک اماؤنٹ ہے. پھر اس کے بعد آئی ایم ایف نے $500 ملین
جو تقریباً 77 ارب روپے بنتے ہیں. ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے 3 مرتبہ پیسے دیے, یہ تقریباً $352 ملین, $238 ملین. ایشین بینک کے $352 ملین, 55 ارب روپے. ورلڈ بینک نے دیے $238 ملین, 36 ارب 65 کروڑ روپے. اب یہ ٹوٹل تو کیجئے. اور یہ سارے پیسے کوئی آپ کو لون نہیں ہے, یہ کرونا کی مد میں امداد آئی ہے. اور باقاعدہ اس امداد کے حوالے سے یہ مینشن تھا کہ اس امداد کو لوگوں کے بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا, کرونا کی جو ویکسین ہے اس کے لیے یا کٹ خریدنے کے لیے استعمال کیا جائے گا. 1200 ارب روپے کا اسکیم تو ابھی کل ڈاکٹر شاہد مسعود نے ٹی وی پہ ڈسکس کیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس ادارے کا نام اس میں آیا جس کو آپ معتبر سمجھ کے نالوں کی صفائی کے لیے کراچی میں لائے تھے. کیا نام ہے اس کا؟ NDMA, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. اس کو یہ پیسے IMF کے 101.38 بلین ڈالر جو ہے اس کو ملے تھے. کہاں خرچ ہوئے؟ جن کے پیٹ بھرے ہیں ان کو آپ نوازے چلے جاؤ, ان کے قرضے معاف کر دو, ان سے حساب نہ لو, ان کا احتساب نہ کرو, اور اس شہر کے لوگ بھوک سے مر رہے ہوں. انہیں مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے پولیس استعمال نہیں کی جا سکتی, ان کو مزید نچوڑنے کے لیے, مزید ان کا کچومر نکالنے کے لیے آپ پولیس کو استعمال کر رہے ہیں. مہاجر قومی موومنٹ نے بالکل سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ اس مشاورتی عمل کو کچھ دن اور جاری رکھے گی. مزید جو تاجر برادری کے لوگ رہ گئے ہیں ان سے مشاورت کریں گے, اور یہ طے ہے کہ اگر حکومت سندھ نے اپنا رویہ تبدیل نہیں کیا اور یہ پولیس اور ضلع انتظامیہ کے ذریعے شہر کے لوگوں کو اسی طرح لوٹتے رہے اور اسی طرح تشدد کا نشانہ بناتے رہے اور کاروبار کو سیل کرتے رہے, تو تم بار بار کاروبار کو سیل کرتے ہو بدماشی سے. ہم رضاکارانہ طور پر کاروبار بند کر کے تمہیں بتائیں گے کہ کاروبار کیسے بند ہوتا ہے. مہاجر قومی موومنٹ اگر یہ رویے تبدیل نہیں ہوئے تو ہڑتال کی کال دے گی, جو اس شہر میں بہت عرصے سے کسی نے نہیں دی. اس کے علاوہ ہمارے سامنے کوئی اور حل نظر نہیں آتا. ہم اپنے تاجر برادری کو اس طرح لاوارث اور تنہا نہیں چھوڑ سکتے. تاجر برادری کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر جو اس شہر سے تعلق رکھتے ہیں, حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں, حیدرآباد کی ہوٹل ایسوسی ایشن نے مجھے ریکویسٹ کی کہ آفاق بھائی حیدرآباد کے ہاسپٹلز کا ریکارڈ تو چیک کیجئے کہ یہاں پر کرونا کا حیدرآباد شہر کا کوئی پیشنٹ نہیں ہے. سب اندرون سندھ سے آ رہے ہیں, سب قاسم آباد سے آ رہے ہیں, لیکن سیل کس کو کیا گیا؟ حیدرآباد شہر کو, لطیف آباد کو, اور قاسم آباد کھلا ہے. انہوں نے کہا ہمارے ہوٹل سارے بند کر دیے گئے. قاسم آباد کے ہوٹل کھلے ہیں. میں نے جس طرح کہا کہ آپ دہلی کی نہاری نہیں کھا سکتے, جاؤ جا کے شنواری کی کڑھائی کھا لو, یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ سب زیادتیاں بند ہونی چاہیے. یہ جس طرح میں نے ابھی آپ سے کہا, یہ پولیس لوٹ مار کرنے کے لیے سیل کرتی ہے دکانوں کو جا کے, اور باقاعدہ اسس کیا جاتا ہے پہلے کہ اس کی آمدنی کتنی ہے, اور اس شہر کے ان افراد کی لسٹیں میرے پاس آئیں جن کے سیل کرنے کے بعد جن سے جتنے پیسے وصول کیے, لوگوں نے یہاں آ کے مجھے بتایا کہ فلاں نے اتنے پیسے دیے, ہم نے اتنے پیسے دیے, ہم نے اتنے پیسے دیے. کوئی ریکارڈ نہیں ہے اس کا. آپ اس شہر کے لوگوں کو لوٹنے کے لیے تو بالکل عقاب کی طرح بنے ہوئے ہو. اس شہر میں موبائل اسنیچ کرنے پر, گاڑیاں اسنیچ کرنے پر 3 مہینے میں 98 شہری جو ہے اپنی جان سے گئے. کسی جرائم پیشہ فرد کو پکڑنے کے لیے پولیس نے کوئی تیزی دکھائی؟ سندھ گورنمنٹ کو کوئی شرم آئی, کوئی غیرت آئی؟ ہماری دکانیں سیل کرنے کے لیے پوری انتظامیہ کو لگایا ہوا ہے. ہمیں کاروبار ہمارے تباہ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, ہمیں معاشی طور پر کمزور کرنا چاہتے ہیں. یہ ساری چیزیں دکھ دہ ہیں, اور میں نے کہا کہ یہ سب کچھ بند ہونا چاہیے, اور ان کو مشاورت سے تاجروں کو جو وقت طے کیا جائے وہ تاجروں کی مشاورت سے طے کیا جانا چاہیے جو کاروبار کے اوقات طے ہوتے ہیں. دوسرا, کاروبار کے لیے اگر کوئی وقت کا تعین کیا جاتا ہے تو اس کا 48 گھنٹے پہلے اناؤنسمنٹ ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ اچانک اناؤنسمنٹ کرنے کے بعد پولیس کو باقاعدہ یعنی لشکر کشی کے لیے بھیج دیا جائے.
اور وہ جا کے ڈنڈے مار کے دکانیں بند کروا رہے ہوں۔ 48 گھنٹے پہلے تاجر برادری کے ساتھ مشاورت سے طے کیا جانا چاہیے کہ کاروبار کب سے کب تک ہوگا، اس کے تمام ضابطے طے ہونے چاہیے، پولیس کی انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے کاروبار بند کروانے اور کھلوانے کے لیے۔ ہمارے ساتھ تو رویے یہ ہیں کہ آپ صحافی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اپنا فرض نبھانے کے لیے ناانصافیوں کے خلاف کوریج کرنے کے لیے چلے گئے کہ یہ علاقے بند ہیں، فلاں علاقہ کھلا ہوا ہے، تو یہ کس کی ایما پر کھلا ہوا ہے؟ تو جو لوگ یہ کوریج کرنے کے لیے گئے ان کو پولیس نے تشدد کا نشانہ بنایا، ان کو تھانے میں ڈال دیا۔ میں نے ابھی وائس نوٹ سنا ہے، وہ کوئی صحافی تھا اے پی پی کا، فرید فوٹوگرافر۔ مطلب آپ جو ہے کوریج نہیں کر سکتے کہ یہ مارکیٹیں بند ہیں، لاک ڈاؤن کے اندر یہ کیسے کھلی ہوئی ہے؟ صحافی اپنی ذمہ داری پوری کرنے سے قاصر ہیں ان کی بدماشیوں کی وجہ سے۔ ہم یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ صحافی بھی ہمارے بھائی ہیں، اور ان کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کی وجہ سے اس شہر میں اچھے اور برے کے بارے میں لوگ جانتے ہیں۔ اس شہر میں اگر لوگ آگاہ ہیں حقائق سے تو اس صحافی برادری کی وجہ سے، اور اگر اس صحافی برادری کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی جائے، بندوق کی نوک پر ان سے حقائق چھاپنے سے ان کو روکا جائے، کوریج سے روکا جائے، تو اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں اور ہم صحافی برادری کے ساتھ کھڑے۔ اور اگر صحافیوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا گیا تو صحافیوں کے ساتھ احتجاج میں آفاق احمد آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو صحافی حضرات بلا جھجک لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں، یہ آپ کا فرض بھی ہے اور آپ کے اوپر قرض بھی ہے۔ اس شہر میں ہم بھی رہتے ہیں اور آپ بھی رہتے ہیں، یہ زیادتیاں اس ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں، اس شہر کے لیے، اس صوبے کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں۔ یہاں پر باہر سے آنے والے لوگ مسلط کیے گئے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کی انتظامیہ بھی مقامی ہونی چاہیے۔ یہ اس موقع پر بات کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن ضروری ہے کہ یہ کہا جائے کہ انتظامیہ غیر مقامی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر یہ سب مشکلات ہم فیس کر رہے ہیں۔ تو یہ مقامی انتظامیہ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ آپ سب حضرات کا یہاں تشریف لانے کا شکریہ، اور میری یہ بات آپ کے ذریعے میں چاہتا ہوں کہ مقتدر حلقوں تک اور سندھ گورنمنٹ تک پہنچنی چاہیے کہ آئندہ کوئی بھی کاروبار کا شیڈیول وہ یہ تاجر برادری کی مشاورت کے بغیر نہیں ہونا چاہیے، پولیس کو کاروبار بند کرنے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو آپ نے ایس او پیز کے ذریعے احکامات جاری کیے کہ 8 بجے کے بعد کوئی نکلے گا تو اس پہ 50,000 سے 2,000 جرمانہ، یہ فیصلہ واپس ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ لوٹ مار کا لائسنس دینے کے مترادف ہے۔ کون پوچھے گا پولیس سے کہ یہ شخص کیوں نکلا تھا؟ آپ نے ایک عجیب طریقہ کار اختیار کر لیا کہ ایک گاڑی میں ایک ڈرائیور کے ساتھ ایک مریض جا سکتا ہے، اس مریض کو لے کے جانے والا بھی تو دوسرا تیسرا شخص ہو سکتا ہے۔ آپ اسی کو بنیاد بنا کر آپ لوگوں سے لوٹ مار شروع کر دیں گے۔ یہ سارے بیہودہ قوانین یا بیہودہ احکامات فوری طور پر واپس ہونے چاہیے۔ لوگوں کے جذبات اور لوگوں کی مشکلات کا سندھ گورنمنٹ کو احساس کرنا چاہیے۔ اور اگر میں نے جس طرح کہا کہ ہم نے مشاورت کی ہے، مشاورت کا عمل 2-4-6 دن مزید چلے گا، اور اگر اس پیریڈ کے اندر انہوں نے اپنے رویے تبدیل نہیں کیے، پولیس کی بدماشیاں سندھ گورنمنٹ نے نہیں روکی، اور تاجروں سے مشاورت کے بعد تاجر کے معاملات طے نہیں کیے، تو تاجروں کے مفادات کی خاطر، اس شہر کے مفادات کی خاطر مہاجر گورنمنٹ اسٹرائک کی کال دینے کے علاوہ اس کے پاس آپشن نہیں ہے۔ مہاجر گورنمنٹ اسٹرائک کی کال دے گی۔ ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ۔ اگر کوئی ذہن میں کوئی سوال کسی کے ہو جو ہونا نہیں چاہیے، مطلب نہیں، وہ سب تو کہہ دیا۔ اچھا کہہ دیا نا۔ بات یہ ہے کہ آپ کی لیڈرشپ، اردو بولنے والوں کی لیڈرشپ تو خود گروپوں میں بٹی ہوئی ہے۔ بھائی آپ کو تو پتہ ہے 4-5 گروپ بن گئے بغیر ایک یہ کس طرح پر اسٹرائک کامیاب ہوگی؟ آپ اسٹرائک کریں گے، دوسرے لوگ مخالفت کر دیں گے، 4-5 گروپوں میں کس طرح مینیج ہوگی وہ ہڑتال؟ کس طرح آپ کا لوگ ساتھ دیں گے؟ چلے میں آپ کی اس بات کا مختصر سا جواب دے دیتا ہوں کہ دیکھیے، جب ایشوز ہوتے ہیں نا، اور اگر اس اپیل میں سچائی ہوتی ہے
تو یہ جو گروپ ہیں جو اس وقت موجود ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ظاہر گروپ ہی ہیں، پارٹیاں تو نہیں ہیں. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مطلب کس کی اسٹرنگس کہاں سے ہلتی ہیں. الطاف صاحب اپنے عروج پر تھے ملیٹ ڈسٹرکٹ کا جب قیام عمل میں آیا تھا، اگر آپ لوگوں کو تاریخ یاد ہو. اور ملیٹ ڈسٹرکٹ کے اوپر میں نے اسٹرائک کی کال دی تھی. آپ کسی سے جا کے تحقیق کر کے تصدیق کر لیجئے گا کہ الطاف حسین صاحب کی گلی کے اندر بیکری تھی، وہ بند تھی. اس کا مقصد ہے کہ اگر آپ جینون ایشوز کے اوپر اور پوری سچائی کے ساتھ اگر آپ کوئی اپیل کریں گے تو اس میں کسی پارٹی کا عمل دخل نہیں ہوگا، بلکہ عوام اس کو کامیاب کرے گی. ٹھیک ٹھیک ہے. اگر زحمت نہ ہو تو آ جاؤ، ابھی تو ٹائم ہے کوریج. یار یہ سب ٹی شرٹیں جانے دو، یا ادھر ڈرائنگ روم میں لے چلو، ڈرائنگ روم پہ ایک روم کرو. جی جی. ہاں